سورۃ البقرہ پارہ نمبر 1 الف لام میم 136 سے 162 تک آیات کا اردو ترجمہ۔ یہ مدنی صورت ہے۔ اس میں 286 آیات اور 40 رکوع ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کہو ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس چیز پر ایمان لائے جو ہماری طرف اتاری گئی ہے، اور اس پر بھی جو ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اس کی اولاد پر اتاری گئی، اور جو ملا موسیٰ اور عیسیٰ کو، اور جو ملا سب نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے۔ ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، اور ہم اللہ ہی کے فرما بردار ہیں۔ پھر اگر وہ ایمان لائے جس طرح تم ایمان لائے ہو تو بے شک وہ راہ پا گئے، اور اگر وہ پھر جائیں تو اب وہ ضد پر ہیں۔ پس تمہاری طرف سے اللہ ان کے لیے کافی ہے، اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ کہو ہم نے لیا اللہ کا رنگ، اور اللہ کے رنگ سے کس کا رنگ اچھا ہے، اور ہم اس کی عبادت کرنے والے ہیں۔ کہو کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، حالانکہ وہ ہمارا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی۔ ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، اور ہم خالص اس کے لیے ہیں۔ کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اس کی اولاد سب یہودی اور نصرانی ہیں؟ کیا تم زیادہ جانتے ہو؟ اور اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اس گواہی کو چھپائے جو اللہ کی طرف سے اس کے پاس آئی ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں۔ یہ ایک جماعت تھی جو گزر گئی، اس کو ملے گا جو اس نے کمایا، اور تم کو ملے گا جو تم نے کمایا، اور تم سے ان کے کیے گئے کی کوئی پوچھ نہ ہوگی۔ اب بیوقوف لوگ کہیں گے مسلمانوں کو کس چیز نے ان کے قبلے سے پھیر دیا؟ کہو مشرق اور مغرب اللہ ہی کے ہیں، اور وہ جس کو چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ اور اس طرح ہم نے تم کو بیچ کی امت بنا دیا تاکہ تم ہو بتانے والے لوگوں پر، اور رسول ہو تم پر بتانے والا۔ اور جس قبلے پر تم تھے ہم اس کو صرف اسی لیے ٹھہرا دیا کہ ہم جان لیں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون اس سے الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ اور بے شک یہ بات بھاری تھی مگر سوائے ان لوگوں پر جن کو اللہ نے ہدایت دی، اور اللہ ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے۔ بے شک لوگوں کے ساتھ شفقت کرنے والا مہربان ہے۔ ہم تمہارے منہ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں، پس ہم تم کو اسی قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس کو تم پسند کرتے ہو۔ اب اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیر دو، اور تم جہاں کہیں بھی ہو اپنے رخ کو اس کی طرف کرو۔ اور اہل کتاب خوب جانتے ہیں کہ یہ حق ہے اور ان کے رب کی جانب سے ہے، اور اللہ بے خبر نہیں اس سے جو وہ کر رہے ہیں۔ اور اگر تم ان اہل کتاب کے سامنے تمام دلیلیں پیش کر دو تب بھی وہ تمہارے قبلے کو نہ مانیں گے، اور نہ تم ان کے قبلے کی پیروی کر سکتے ہو، اور نہ وہ خود ایک دوسرے کے قبلے کو مانتے ہیں۔ اور اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے، اگر تم ان کی خواہشوں کی پیروی کرو گے تو یقیناً تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کو اسی طرح سے پہچانتے ہیں جس طرح وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور ان میں سے ایک گروہ حق چھپا رہا ہے حالانکہ وہ اس کو جانتا ہے۔ حق وہ ہے جو تیرا رب کہے، پس تم ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہ بنو۔ ہر ایک کے لیے ایک رخ ہے جدھر وہ منہ کرتا ہے، پس تم بھلائیوں کی طرف دوڑو۔ تم جہاں کہیں ہوگے اللہ تم سب کو لے آئے گا۔ بے شک اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ تم جہاں سے بھی نکلو اپنا رخ مسجد الحرام کی طرف کرو۔ بے شک یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ اور تم جہاں سے بھی نکلو
اپنا رخ مسجد الحرام کی طرف کر لو، تم جہاں بھی ہو اپنا رخ اس کی طرف رکھو تاکہ لوگوں کو تم پر کوئی حجت باقی نہ رہے سوائے ان لوگوں کے جو ان میں بے انصاف ہیں۔ پس تم ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ہی ڈرو تاکہ میں اپنی نعمت تمہارے اوپر پوری طرح کر دوں تاکہ تم راہ پا جاؤ۔ جس طرح ہم نے تمہارے درمیان ایک رسول تم ہی میں سے بھیجا ہے جو تم کو ہماری آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور تم کو پاک کرتا ہے اور تم کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور تم کو وہ چیز سکھا رہا ہے جس کو تم نہیں جانتے، لہٰذا تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا اور میرا شکر ادا کرو، کفران نعمت نہ کرو۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر اور نماز سے مدد لو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، ایسے لوگ تو حقیقت میں زندہ ہیں مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہوتا۔ اور ہم ضرور تمہیں خوف اور خطرے سے، فاقہ کشی سے، جان و مال کے نقصانات سے اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے۔ ان حالات میں جو لوگ صبر کریں اور جب کوئی مصیبت پڑے تو کہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جانا ہے، انہیں خوشخبری دے دو، ان پر اور ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایات ہوں گی، اس کی رحمت ان پر سایہ کرے گی، اور ایسے ہی لوگ راست رو ہیں۔ یقیناً صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، لہٰذا جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے اس کے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں کہ وہ ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان سعی کر لے، اور جو برضا و رغبت کوئی بھلائی کا کام کرے گا اللہ کو اس کا علم ہے اور وہ اس کی قدر کرنے والا ہے۔ جو لوگ ہماری نازل کی ہوئی روشن تعلیمات اور ہدایات کو چھپاتے ہیں، درا حالانکہ یہ ہم انہیں سب انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنی کتاب میں بیان کر چکے ہیں، یقین جانو کہ اللہ بھی ان پر لعنت کرتا ہے اور تمام لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت بھیجتے ہیں۔ البتہ جو اس روش سے باز آ جائیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں اور جو کچھ چھپاتے تھے اسے بیان کرنے لگیں، ان کو میں معاف کر دوں گا اور میں بڑا درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا اور کفر ہی کی حالت میں جان دے دی، ان پر اللہ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ اس لعنت زدگی کی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے، نہ ان کی سزا میں تخفیف ہوگی اور نہ انہیں پھر کوئی دوسری مہلت دی جائے گی۔ صدق اللہ العظیم۔